السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ نبی اور نبی کی تمام آل پاک کو درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ لی خمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اسٹوری کا یہ چوتھا پارٹ آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ باب العلم آفیسر کے ذریعے سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اسٹوری ولادت سے شہادت تک آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس کا چوتھا پارٹ آپ سماعت کریں۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین و ناظرین، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی وہ ذات ہے جو بہت پردبار، حلیم الطبع، جود و سخا میں بے مثال، عفو و درگزر میں بھی مثال ہیں۔ آپ کی سیرت پاک کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جود و سخا میں بے مثال، عفو و درگزر میں بھی مثال، حلیم الطبع ہے، یعنی بردباری اور حلم یہ آپ کی عظیم نعمت ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بردباری کا اندازہ، آپ کی سخاوت کا اندازہ، آپ کے عفو و درگزر کا اندازہ آپ کی سیرت پاک کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ اور حاکم کی روایت ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے 25 حج پیدل ادا کیے، اعلیٰ قسم کی سواریاں ہونے کے باوجود، اعلیٰ قسم کے اونٹ ہونے کے باوجود حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے 25 مرتبہ حج پیدل ادا کیا۔ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سخاوت میں بھی مثال، بسا اوقات آپ ایک شخص کو 1 لاکھ درہم عطا فرما دیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں نے پڑھی، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آپ کے قریب مسجد میں سجدے میں اللہ کے بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، یا اللہ مجھے 10,000 درہم کی حاجت ہے، اگر 10,000 درہم مجھے مل گئے تو میری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ امام حسن پاک فوراً گھر گئے اور اس کو 10,000 درہم لا کر عطا کر دیے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جود و سخا میں بھی مثال ہیں۔ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حلم اور بردباری کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ داتا گنج بخش ہجویری علیہ رحمہ کشف المحجوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کوفے کے اندر اپنے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ ایک شخص آپ کے دروازے پر آیا، ایک بدوی آپ کے دروازے پر آیا اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو گالیاں بکنے لگا، آپ کے والد کو برا بھلا کہنے لگا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ آپ کو پیاس لگی ہے پانی پلوایا جائے، کہ آپ کو بھوک لگی ہے کھانا کھلوایا جائے؟ اس شخص نے کہا، اور آپ کے والدین کو برا بھلا کہنے لگا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بردباری کو سلام کرتا ہوں، آپ کے حلم کو سلام کرتا ہوں۔ آپ نے اپنے خادم سے کہا، اپنے غلام سے کہا، جاؤ گھر میں، جاؤ گھر میں ایک تشت چاندی بھر کر اس بدوی کے حوالے کر دو۔ آپ کے غلام ایک تشت چاندی کے بھر کے لائے اور اس کے حوالے کیا اور اس سے کہا کہ بھائی مجھے معذور رکھنا، میرے گھر میں صرف اتنا ہی ہے، اگر کچھ اور ہوتا تو میں سب عطا کر دیتا۔ یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بردباری ہے۔ آج صوفیہ میں علامہ داتا گنج بخش ہجویری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ آج صوفیہ میں جو حلم اور بردباری اور برداشت کرنے کا مادہ ہے، مشائخ کے اندر جو صبر و تحمل کا مادہ ہے، یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی پیروی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ صوفیہ کے نزدیک، صوفیہ کو کوئی برا بلا کہے، گالیاں بکرے، الزام تراشی کے، ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔
کیونکہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی پیروی سے ان کے اندر تحمل ہے، بردباری ہے، برداشت کرنے کا مادہ ہے، اور عفو و درگزر ان حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات وہ ہے جن کے اندر معاف کرنے کا مادہ بے مثال تھا۔ آپ کے عفو و درگزر کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اگر کچھ مہمان ہیں، آپ مہمان نوازی میں لگے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے خادم سے کہا، غلام سے کہا، نوکر سے کہا کہ جاؤ ترکاری لے آئیے۔ آپ کا خادم ایک برتن میں ترکاری لے کر آتا ہے، اور آنے کے بعد جیسے ہی قریب آیا اچانک اس کے ہاتھ سے وہ برتن چھوٹ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ برتن چھوٹتا ہے اس ترکاری کا کچھ حصہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اوپر گرتا ہے اور وہ برتن ٹوٹ جاتا ہے۔ غلام گھبرا گیا، اور جیسے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا، فوراً غلام نے قرآن کی آیت کریمہ کے جز پڑھنا شروع کر دیا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جس میں اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو غصے کو پی جانے والے ہیں، اور غصے کو پی جانے والے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے کہا جا میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ پھر وہ غلام کہنے لگا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور کچھ وہ لوگ ہیں لوگوں کو معاف کرنے والے۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے کہا جا میں نے تجھ کو معاف فرما دیا۔ پھر وہ کہنے لگا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی بھلائی کرنے والوں، احسان کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، یعنی بھلائی کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام اپنے اس نوکر سے کہتے ہیں، اس غلام سے کہتے ہیں کہ جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا۔ یہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا عفو و درگزر میں آپ بے مثال ہیں، معاف کرنے میں۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام رحم دل تھے، آپ خدمت خلق کیا کرتے تھے، اللہ کی مخلوق پر رحم کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام مدینے کے ایک باغ کے قریب سے گزرے تو کیا دیکھا، ایک شخص ہے جو باغ کی رکھوالی کر رہا ہے، اور اس باغ کے مالک کا وہ غلام ہے۔ کیا دیکھتا ہے، دیکھتے ہیں حضرت امام حسن مجتبی کہ اس غلام اس کے پاس 2 روٹیاں ہیں، اور جیسے وہ روٹیاں کھانا شروع کرتا ہے، کھانا کھانا شروع کرتا ہے، ایک کتا اس کے قریب آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی نے دیکھا وہ غلام ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور ایک اس کتے کو کھلاتا ہے، یہاں تک کہ ان 2 روٹیوں میں سے ایک روٹی اس نے خود کھائی اور ایک اس کتے کو کھلائی۔ حضرت امام حسن مجتبی کی نظر جب اس بندے پر پڑی کہ ایک بے زبان جانور پر کتنا رحم کر رہا ہے، حضرت امام حسن مجتبی اس کے قریب گئے، اس سے کہنے لگے بھائی یہ بتا تو اس ایک روٹی خود کھاتا ہے، اس کتے کو کھلاتا ہے، آخر کار تجھے کس چیز نے اس بات پر ابھارا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا یہ بھی ایک جانور ہے، بے زبان مخلوق ہے اللہ کی، میں کھانا کھاتا رہوں، میرے پاس میں بیٹھ کر ایک بے زبان مخلوق بھوکی رہے، اس کو بھی بھوک کا احساس ہوتا ہے، میں نے دیکھا جس طرح مجھے احساس ہوتا ہے اس طرح اسے بھی احساس ہوتا ہے، میں نے اپنے حصے کی کچھ روٹی اس کو کھلائی۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی رحم دلی دیکھیے، آپ جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے تھے اور اللہ کے بندوں پر رحم دل تھے، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ آپ نے کہا اے غلام یہیں پر رہنا، اور فوراً اس کے مالک کے گھر پہنچتے ہیں اور اس کے مالک سے کہتے ہیں مالک یہ بتا وہ باغ کتنے میں بیچتا ہے؟ آپ وہ باغ کو خریدتے ہیں؟ کہا اس غلام کو بیچتا ہے؟ وہ کہتا ہاں بیچتا ہوں۔ حضرت امام حسن پاک اس غلام کو بھی خرید لیتے ہیں، اور خریدنے کے بعد اب اس باغ کے پاس آتے ہیں اور اس نوکر سے کہتے ہیں، اس غلام سے کہتے ہیں اے غلام جس باغ کی تو نوکری کر رہا ہے نا، اب یہ باغ اس مالک کا نہیں ہے، اب یہ دیکھ پڑھ کر دیکھ یہ باغ حسن ابن علی کا ہو گیا ہے۔ اور کہا اور یہ غلام تو اس مالک کا غلام نہیں ہے، اب تو میرا غلام ہو گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا حضور میں آپ کا غلام ہو گیا ہوں، اب آپ کے باغ کی رکھوالی کروں گا۔ لیکن حضرت امام حسن مجتبی کا پیار دیکھیے، آپ کی رحم دلی دیکھیے، اللہ کے بندوں پر آپ کتنا رحم کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جا اب تک تو اس باغ کی رکھوالی غلام بن کر کر رہا تھا، آج سے میں اس باغ کا مالک تجھ کو بناتا ہوں اور تجھے آزاد کرتا ہوں، آج سے تو اس باغ کی رکھوالی کرنا تو مالک بن کر کرنا۔
سبحان اللہ، یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی رحم دلی، یہ آپ کی رحم دلی اور تقوی و طہارت کا عالم یہ ہے کہ جب وضو کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے تو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا۔ یہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے آپ کے دل میں اتنا تھا، یہاں تک کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بردباری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب مروان مدینے کا حاکم ہے تو مروان منبر پر بیٹھ کر علیہ السلام مولا علی کو برا بھلا کہتا، لیکن امام حسن مجتبیٰ صبر کرتے، برداشت کرتے۔ کیوں؟ آپ کہتے تھے میں نے اپنے سارے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دیے ہیں۔ امام حسن تمہاری عظمت کو سلام، تمہاری رفعت و بلندی کو سلام۔ السلام علیکم۔